إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ کا الحاکمین نے قارون کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ قارون بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود یہ فرعون کے ساتھ جا ملا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا، اور قرآن کریم میں اس کے خزانوں کے بارے میں آتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کا ایک پورا گروہ اٹھاتا تھا۔ فسادی آدمی تھا، بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اور اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال میری ذہانت قابل پر احسان کرنا چاہیے۔
مال عطا کیا ہے تو مال کے ذریعے مخلوق پر احسان کرنا چاہیے. اللہ نے قوت اور طاقت عطا کی ہے تو اس کے ذریعے احسان کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے اثر و رسوخ عطا کیا ہے تو اس کے ذریعے لوگوں پر احسان کرنا چاہیے. اور یہ احسان اخلاق نبوت میں سے ہے، اللہ کے نبیوں کا وتیرہ رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ قید خانے میں تھے، جیل میں تھے، تو 2 آدمی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا. ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں. انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ پرندے ان روٹیوں میں سے اچک رہے. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، کیونکہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ بڑے محسن ہیں، آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ نیکوکار نظر آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر بیٹھ گئے، مصر کے حکمران بن گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بھائی اناج اور غلہ لینے کے لیے آئے. اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جس کے پاس ہم بھکاری بن کے آئے ہیں وہی یوسف ہے. اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ موجود تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی. یقیناً یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، کہ آپ اس بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں. وہ جانتے تھے کہ ایک بھائی یوسف کو انہوں نے بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا. اپنے طور پر تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا. تو انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اگر بنیامین کو بھی اس عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا تو پھر ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ تو پہلے ہی رنج و الم میں مبتلا ہیں اور ہمارے حوالے سے وہ پریشان ہیں. تو اگر دوسرا بھائی بھی چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے اس کی بجائے آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، تو تب بھی محسن، اور جب تخت حکومت پر بیٹھ گئے تو پھر بھی محسن، جب قید تنہائی میں تھے تو پھر بھی احسان کرنے والے، اور جب اقتدار پر متمکن ہو گئے تو پھر بھی احسان کرنے والے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حالت میں بندے کو احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. احسان بڑی عظیم صفت ہے اور یہ قرآن و سنت کی بڑی عظیم اصطلاح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان سب سے پہلے بندے کو اپنے رب کے حوالے سے اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے پروردگار کی اچھی بندگی کرے. فرمایا اس طرح عبادت کرنا کہ گویا تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم تمہاری اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا.
اور پھر انسانوں کے تمام طبقات کے ساتھ بھلائی کا حکم دے دیا گیا۔ دین اسلام دو چیزوں کا ہی نام ہے، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ یہ آیت اس بات کی طرف بھی واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ دین اسلام صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ بھی دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ اسلام صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست رکھنے کی بات کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ایُّ الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3-4 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے اسے یہ بتلائی، سرورن تدخلہ علی مسلم، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ تم کسی پریشان حال مسلمان کے چہرے پر خوشیاں بکھیرو، اسے تسلی دو، اس کا ٹکڑا سنو، کچھ ایسے بول دو کہ وہ خوش ہو جائے، کچھ ایسا کہہ دو کہ اس کا رنج و الم ہلکا ہو جائے، کوئی ایسا سامان کر دو کہ اس کا بوجھ کم پڑ جائے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، او تکشف عنہ کربۃ، یا تو اس کی کوئی مصیبت دور کر دے، اس کی کوئی حاجت پوری کر دے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او تطرد عنہ جوعا، یا تو اس کی بھوک مٹا دے، ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، او تقضی عنہ دینا، یا تو اس کا قرض اتار دے، مقروض ہے، ادا نہیں کر سکتا، مفلوق الحال ہے، تنگ دست ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست کر دے۔ 4 باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ چاروں باتیں مخلوق خدا پر احسان کرنے کا طریقہ ہے، اور ان چاروں باتوں کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال ہیں، پسندیدہ ترین نیکیاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث پچھلے جمعے میں بھی آپ کو سنائی تھی، لیکن آج اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کے لیے، بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، بیوہ اور مسکین کی ضروریات کے لیے کوشش کرنے والا، کسی بیوہ اور مسکین کے لیے جدوجہد کرنے والا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا، اس کے اخراجات کا، اس کے کپڑوں کا کسی طریقے سے بھی اس کے اوپر احسان کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ آگے فرمایا، کالقائم الذی لا یفطر، وہ بندہ ایسے ہے جیسے مسلسل تہجد پڑھنے والا، کبھی جس نے تہجد کی نماز چھوڑی ہی نہیں وہ اس کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کالصائم الذی لا یفطر، اس روزہ دار کی طرح کہ جس نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں، مسلسل روزے رکھتا ہے۔ کوشش کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا،
ان کی ضروریات کا انتظام و انصرام کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، مسلسل بلا ناغہ تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، اور مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے والے کی طرح۔ ایک جنگ میں، سفر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، کئی صحابہ روزے سے تھے اور کئی صحابہ بغیر روزے کے تھے۔ جب پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے آرام کیا جاتا ہے، کئی کام درپیش ہوتے ہیں، خیمے لگائے جاتے ہیں یعنی ٹینٹ، جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، اور کئی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، کھانا پکایا جاتا ہے، دیگر ضروریات جو ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب پڑاؤ ڈالا گیا تو جو صحابہ روزے سے تھے، بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا، تھکے ہوئے تھے سفر کی صعوبت سے، وہ فوراً سو گئے، انہیں نیند آ گئی، اور جو بغیر روزے کے تھے وہ جاگتے رہے اور انہوں نے سارے کام کاج نمٹائے، اپنی سواریوں کو بھی پانی پلایا، دوسروں کی سواریوں کو بھی پلایا جو آرام کر رہے تھے، جو روزہ دار تھے، اپنے کھانے کا بھی اہتمام کیا، دوسروں کا بھی کھانا پکایا، سارے کام انہوں نے جان دیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج تو سارے کا سارا اجر و ثواب وہ لوٹ کے لے گئے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے دوسروں کے کام کیے، دوسروں کی ضروریات کے لیے انتظام کیا، جنہوں نے اپنے سوئے ہوئے روزہ دار بھائیوں کا وہ جو سارے سلسلے تھے درپیش وہ نمٹائے، انہوں نے دوسروں پر احسانات کیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا سارا اجر و ثواب تو وہ لوٹ کر لے گئے۔ حضرات محترم، ہمارے دین میں یہ بات بڑی پسندیدہ ہے کہ ایک بندہ مومن جس طریقے سے بھی لوگوں پر احسان کر سکتا ہو کرے، اور اس حوالے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا۔ ایک برس کا مریض تھا، فل بہری کا، دوسرا گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، پہلے برس کے مریض کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا میری جلد بڑی بدنما ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں گھن آتی ہے مجھ سے، میں تو معاشرے میں تنہا رہ گیا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میری جلد ٹھیک ہو جائے، میری سکن ٹھیک ہو جائے، پھل بہری کا مرض ختم ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، دعا کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جلد ٹھیک ہو گئی، برس کا مرض جاتا رہا۔ پھر فرشتے نے پوچھا مال میں سے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اسے اونٹ دیے، پھر ان میں اتنی برکت آئی کہ پورا ریوڑ بن گیا، پورا گلا بن گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پہ بال ہونے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال اگائے۔ اس نے کہا مال کیسا چاہیے؟ اس نے کہا گائیں چاہیے۔ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 ڈنگر دے دیے،
مویشی دے دیے، پورا ریوڑ اس کے پاس بن گیا۔ پھر وہ نابینا آدمی کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا کہ بھائی تیری کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بینائی چاہیے، اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں دے دیں۔ اس کے مطالبے پر اس نے کہا کہ مجھے بکریاں چاہیے۔ فرشتے نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے بکریاں دے دی، برکت بڑی پڑی، سینکڑوں ہزاروں بکریاں اس کے پاس آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد فرشتہ ان کے پاس آتا، اللہ رب العزت اپنی نعمتیں ہمیں اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مالک ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس کی نعمتیں پا کر کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا نہ شکری؟ اللہ کا احسان مانتے ہیں اور لوگوں پر بھی اسی طرح احسان کرتے ہیں، یا اپنی دولت اللہ کے بندوں سے روک کے رکھتے ہیں، بخیل اور کنجوس بن جاتے ہیں؟ وہ فرشتہ برس اور کھل بہری کے مریض کے پاس گیا جو بالکل ٹھیک تھا اور بڑا امیر ہو گیا تھا، سواری بن کے گیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے تجھے بڑا دیا ہے، مجھے بھی کچھ دو۔ برس کا مریض بن کے گیا، اللہ نے تجھے بڑا نوازا ہے، کہنے لگا نہیں نہیں، میں شروع سے ایسا ہوں، جدی کشتی ہوں، میرے باپ دادا بھی بڑے امیر تھے، میں تو نسل در نسل جناب بڑا مالدار ہوں، سیٹھ آدمی۔ اور اس نے اس فرشتے کو جو ایک سوالی بن کر انسانی شکل میں آیا تھا، ایک کوڑی بھی اس کو نہ دی، چٹا اس نے صاف انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے۔ ویسا ہی ہو گیا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی کہا کہ اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، میں ایک سوالی ہوں، ضرورت مند ہوں، تو اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دو۔ کہنے لگا میں نے بڑی محنت سے کمایا اور پشت در پشت سے میں بڑا امیر اور رئیس چلا آ رہا ہوں، میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ دونوں نے اپنے ماضی کو بلا دیا۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی اپنے گزرے ہوئے وقت کو نہ بھولے۔ لوگوں کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں نا، اکثریت اپنے گزشتہ زندگی کو بھول جاتی ہے، باتیں بدل جاتی ہیں، رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، اطوار بدل جاتے ہیں، کسی کو انسان سمجھنا گوارا نہیں کرتے، کسی پہ رحم کھانا گوارا نہیں کرتے، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، لافیں مارتے ہیں۔ چلے کوئی دو چار پشتوں سے امیر ہے تو اپنے باپ دادا کو تو یاد رکھے جو پہلے بیچارے غریب اور مخلوق الحال تھے۔ دونوں نے اپنا ماضی بلا دیا۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ میں بھی بد دعا کی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پہلے جیسا ہی ہو گیا، گنجا اور بالکل خالی دامن۔ پھر وہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں ایک سوالی ہوں، حاجت مند ہوں، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے تو اللہ کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں مجھے بھی کچھ دے دو۔ اس اندھے نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے فرشتے سے کہا کہ ہاں بھائی میں تجھے ضرور دوں گا، میں بھی کبھی اندھا تھا، مجھے دکھائی تک نہیں دیتا تھا، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، میری بینائی لوٹا دی اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا، مجھے بہت کچھ عطا کیا، آج تو مجھ سے مانگنے آیا، جا ساری بکریاں لے جا، پورا ریوڑ دے جا۔ فرشتے نے کہا
تیرے پہلے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، میں تجھ سے کچھ لینا نہیں چاہتا۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آدمیوں کو جو واقعہ بیان کیا ہے، اگر ہم تھوڑی سی اس پر توجہ دیں تو ہماری پوری زندگی کا ایک دستور العمل اس کے اندر موجود ہے۔ حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ چھین بھی لیتا ہے، وہ محروم کر کے بھی آزماتا ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے احسان کیا اسی طرح تم بھی اوروں پر احسان کرو۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے جو اس واقعہ کی غمازی کرتا ہے، بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے بتلایا 3 آدمی سفر پہ تھے، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، طوفان آ گیا۔ اس سے بچنے کے لیے تینوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے گرا اور غار کا جو داخلی دروازہ تھا، راستہ تھا، غار کا جو منہ تھا، وہ بند ہو گیا۔ تینوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیکی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں جو خالصتاً اپنی زندگی میں پروردگار کی رضا کے لیے کی۔ میں 2 نے جو نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی ان کا تذکرہ نہیں کرتا، جو آج کے موضوع کے حوالے سے صرف اس کی بات کروں گا۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ یا اللہ تیرے علم میں کہ ایک مزدور نے میرے پاس کام کیا، وہ اجرت لیے بغیر، معاوضہ لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کے اجرت کے پیسوں سے کام کیا، کاروبار کیا، یا اللہ تو نے برکت دے دی، میرے پاس بڑا مال آ گیا، بڑے وسائل اکٹھے ہو گئے۔ اچانک وہ مزدور ایک دن آ نکلا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں نے ایک دن تیرے ہاں مزدوری کی تھی اور پیسے لیے بغیر چلا گیا تھا، آج مجھے ضرورت ہے، میرا معاوضہ دے دے، میرا حق مجھے لوٹا دے۔ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا کہ اس بات کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تیرا خوف میرے دل میں آیا، صرف تیری رضا کے لیے میں نے اس سے کہا ہاں بھائی تیرے پیسے میری طرف بنتے، تیری اجرت کے پیسوں سے میں نے کام کیا تھا، اللہ نے بڑی برکت دی ہے، یہ جتنے بھی بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ سارے وسائل اور ذرائع ہیں، یہ سب انہی پیسوں میں اللہ نے جو برکت ڈالی اس کی وجہ سے ہے، جا یہ سب کچھ تو لے جا۔ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے، الہ العالمین اس پتھر کو راستے سے ہٹا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مزدور پر جو اس نے احسان کیا، اس نیکی کو اللہ نے قبول کیا تھا، آخرت میں تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ پر آیا وہ پتھر ہٹا دیا اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ حضرات محترم، ایک مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں اس کا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ وہ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے معاشرے میں ایک نیکوکار آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک محسن آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے، لوگوں کا ایک بھلا کرنے والا آدمی، اس حیثیت سے اس کو جانا جاتا ہے۔ بھئی اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے،
بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور ذرائع کے نتیجے میں کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا، کسی کے کام نہیں آتا، وہ اپنی چمکتی دمکتی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دفتر میں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو گھماتا پھراتا ہے، اپنے سارے کام کاج کرتا ہے، لیکن اس کے قریب اس کا ایک ہمسایہ بیمار تڑپ رہا ہے، اسے ہسپتال لے جانے کے لیے کوئی کنوینس بھی دستیاب نہیں ہے، اور وہ امیر آدمی اپنی گاڑی جو ہے وہ اپنے ہمسائے کی وہ علاج کے لیے بھی دینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے شخص کو، ایسے بخیل کو کیسے پسند کرے گے؟ میں نے تو آیت پڑھی آپ کے سامنے، واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے میں تو احسان کرنے والوں، بھلا کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے بڑے پیسے دیے، کسی غریب اور مسکین کی مدد نہیں کرتا، کسی بیوہ کے کام نہیں آتا، کسی سوالی کو کچھ نہیں دیتا، اور قانونی نقطہ نظر رکھتا ہے کہ یہ پیسے میں نے خود کمائے، میں بڑا قابل ہوں، بڑا محنتی ہوں، میں بڑا چالاک اور ہوشیار ہوں، یہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، یہ تو جناب میری محنت کا نتیجہ ہے، کسی کے کام نہیں آتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایسا شخص مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ تو درجہ انسانیت سے بھی گرا ہوا۔ حکیم الامت شاعر مشرق تو فرماتے ہیں مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی، مربت حسن عالمگیر ہے مردان بازی۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کون سا درخت بندہ مومن کی طرح ہے؟ کون سا درخت ایک مومن کے مشابہ ہے؟ ایک مومن کس درخت کی طرح ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جنگلوں میں پہنچ گئے، تصور ہی تصور میں سوچنے لگے کہ کون سا درخت ہے جس کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ہماری سمجھ میں بات نہ آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت ہے کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی، اس کا ایک ایک حصہ لوگوں کے کام آتا ہے، اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کا پھل، سب کچھ لوگوں کے کسی نہ کسی فائدے اور کسی نہ کسی بھلائی میں استعمال ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ رکھتا ہے کہ جیسے کھجور کا درخت ہر حوالے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک مومن جہاں بھی رہتا ہے اپنے قرب اور جوار کے تمام لوگوں کے لیے بھلائی اور فائدے کا سبب بنتا ہے، اس کی تمام تر صلاحیتوں سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک شاید پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع اور فائدے کا باعث۔ اہل علم میں، مفسرین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ تجارت کرنا افضل ہے یا کھیتی باڑی کرنا افضل ہے۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ تجارت زیادہ بہتر ہے۔ اس کا سبب یہ بتلاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ بعض مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی کرنا بہتر ہے، تجارت سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کھیتی بوتا ہے اور اس میں پھل آتا ہے، اس میں سے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، راہ چلتے ہوئے مسافر کھاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں زراعت اور کاشتکاری کی وجہ سے ایک بندہ مومن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ دوسروں پر احسان کرتا ہے، تو کہتا ہے اس وجہ سے تجارت سے افضل ہے
کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، فرمایا میں اللہ کا نبی یہ اعلان کرتا ہوں اللہ قیامت کی مصیبتوں سے اس کے بدلے کی ایک مصیبت دور کرے گا۔ آپ نے فرمایا من یسر علی محسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ما کان العبد فی عون اخیہ، ما کان العبد فی عون اخیہ واللہ فی عون العبد، جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ یہ فرمان عالی شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بندوں کی مشکلات اور پریشانیوں میں ان کے کام آئیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے، آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے، تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ تنگ دستوں پر، پریشان حال لوگوں پر آسانی پیدا کیجئے، جس طریقے سے بھی آپ ان کے کام آ سکتے ہیں آئیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر معسرا، جو کسی مقروض تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، جو کسی مقروض تنگ دست غریب کو مہلت دیتا ہے، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ، ہر روز اللہ اسے اتنے صدقے کا ثواب دیتا ہے جتنا اس نے قرض دیا۔ غور کیجئے اس حدیث پاک پر۔ اور فرمایا اگر قرض کی مدت گزر جائے، وہ میعاد گزر جائے، مقروض بیچارہ تنگ دست ہے، ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ قرض واپس کر سکے، تو آپ نے فرمایا بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، اس کے بعد ایک ایک دن میں اللہ اسے قرض کی دگنی رقم کے برابر صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ احسان، لوگوں پر بھلائی کرنا، نیکی کرنا، بندگان خدا کے کام آنا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بندگان خدا اور مخلوق خدا کی بھلائی کا کام کرنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یقین جانے کہ جن کا مشن یہ ہوتا ہے ہم نے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے، ہم نے اللہ کے کمزور ضعیف مخلوق الحال بندوں کے کام آنا ہے۔ یہ اخلاق نبوت بھی ہے اور یہ اخلاق صحابہ بھی ہے۔ حضرات محترم، موجودہ دور پریشانیوں کا دور، دکھوں تکلیفوں اور مصیبتوں کا دور ہے۔ غریب اور تنگ دست آدمی کی بات کیا کی جائے، اچھے خاصے سفید پوش لوگ بھی آج مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ آج کروڑوں مزدور جن کی تعداد اس ملک میں 8 سے 9 کروڑ کے درمیان بنتی ہے، جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اپنے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے حکمران طبقے پر آتی ہے، ہماری اشرافیہ پر آتی ہے، ہمارے گزشتہ اور موجودہ حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ جنہوں نے اتنا لوٹا، اس ملک کے وسائل کو اس طرح ہڑپ کیا، اغیار سے قرضے لے کر انہیں پھر باہر کے بینکوں میں جمع کروایا، جنہوں نے پہاڑ کھڑے کیے کرپشن کی آگ میں ریکارڈ بنائے، جن کے پاس کھربوں روپیہ ہے، اور انہوں نے
اس ملک کے بسنے والے عوام کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو محتاج کر کے رکھ دیا، بے دست و پا کر کے رکھ دیا، اور انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے پھینک دیا۔ آج ہر طرف ایک عجیب قسم کی پریشانی اور ایک نفسیاتی دباؤ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں ذہنی مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈپریشن عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے ان بددیانت، خود غرض، مفاد پرست، لٹیرے، چور اور نالائق حکمرانوں کی کارستانیاں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک دکھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں احساس تک نہیں ہے اپنے قوم کی حالت زار کا۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے ہماری وفاقی حکومت کی طرف سے، جناب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کروڑوں روپے کی مرسیڈیز گاڑیاں جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں وزراء کے لیے۔ ایک پوری فوج موجود ہے، کوئی 80 سے زیادہ وزیر اور مشیر ہیں جن کی تنخواہیں اور مراعات ہیں۔ ہمیشہ قوم سے قربانی کا تقاضا کرتے، قوم قربانی دے۔ شہباز شریف صاحب نے کیا بیان دیا 2-4 دن پہلے؟ مہنگائی مجبوری ہے، شوق سے نہیں کر رہے۔ اور جو پچھلے وہ جو وزیر اعظم صاحب تھے ماشاءاللہ، ان کے بھی یہی الفاظ تھے کہ مہنگائی کرنا مجبوری ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، ایک سکے کے دو رخ ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ اور حالات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے اپنی آنکھیں چراتا ہے اور اسے تسلیم نہیں کرتا تو اسے اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ میں بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں۔ اگر یہ ہمارے حکمران اب خود قربانی دے، حالات تقاضا کر رہے ہیں یہ قربانی دے، لوٹی ہوئی دولت قوم کے جو ہے اس کے حوالے کر دے، اپنی کمائی ہم نہیں کہتے، اس قوم کا پیسہ اس کو دے دے، اور ان کا پروٹوکول پر روزانہ ہر سال 380 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ان کے پروٹوکول پر، ان کی سیکورٹی پر، ان کی براعات پر 3 کھرب 80 ارب روپیہ۔ یہ پروٹوکول کلچر واپس کر دیں، سادگی اپنائیں، اور کرپشن سے توبہ کر کے قوم سے معافی مانگے۔ یقین جانیں اس ملک کی معیشت جو ڈیفالٹ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا دیوالیہ نکلا چلا جا رہا ہے، یہ سالوں مہینوں میں نہیں، یہ دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز مضبوط ہو جائے گی۔ ان کو چاہیے کہ اب خود قربانی دیں۔ بس میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہم دوسروں پر احسان کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔